اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دنیا کے آخری چند سال کیسے گزریں گے؟ پیارے دوستو، بحیثیت مسلمان ویسے تو ہمیں ہر لمحے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہر شخص کے لیے غیر متوقع ہے۔ جس کی زندگی کا اختتام ہو گیا اس کے لیے قیامت ہے، لیکن باقاعدہ دنیا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا ہی اصل قیامت ہے، جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں قیامت برپا ہونے کے حوالے سے نشانیاں بتائی گئیں جو آج ہم اپنے رب کی طرف سے پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ کئی احادیث میں ان حالات و واقعات کے بارے میں بات ہوئی ہے جو قرب قیامت کے وقت پیش آئیں گے، جیسا کہ تیسری جنگ عظیم کا شروع ہونا، جس کے آثار آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں بیان کی گئی کئی پیشگوئیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور کئی نشانیاں ایسی ہیں جو اپنی تکمیل کے مراحل پورے کر رہی ہیں۔ روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت جو مسلمان دنیا میں ہوں گے انہیں وہ کچھ اس طرح سے ورگلائے گا، اپنے آپ کو ایک ایسے مسیحا کے روپ میں پیش کرے گا کہ کمزور ایمان والے مسلمان اس کی پیروی میں لگ جائیں گے، اسے حضرت عیسیٰ کا ایک روپ سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا بیٹھیں گے۔ احادیث کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آگاہی دے دی کہ دجال کی آمد سے 3 سال پہلے دنیا کے حالات ایک خاص ڈگر پر چل رہے ہوں گے۔ اس دور کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت بیل مہنگے اور گھوڑے سستے ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ بیان کی گئی کہ اس دور میں سب سے پہلے دنیا بھر کے انسانوں کو شدید قحط سالی کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ بھوک کے مارے کھانے کے لیے لوگ بیلوں کی مدد سے کھیتی باڑی کریں گے، جبکہ جنگوں اور سواری کے لیے گھوڑوں کا استعمال متروک ہو جائے گا۔ لوگ بھوک اور پیاس کے معاملے میں سخت ترین تکلیفیں اٹھائیں گے۔ 3 سال تک شدید قحط سالی رہے گی، جس کے پہلے سال اللہ تعالیٰ 1/3 بارش اور زمین کو 1/3 پیداوار روک دینے کا حکم دے گا۔ دوسرے سال 2/3 اور تیسرے سال بارش اور زمینی پیداوار کو مکمل طور پر روک دینے کا حکم الہی ہوگا۔ چنانچہ زمین بالکل خشک اور بنجر ہو جائے گی، نہ کوئی گھاس اگے گی اور نہ ہی کوئی سبزی وغیرہ، لہٰذا تمام قسم کے گھاس چرنے والے چوپائے قحط سے ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ دوستو، اس دوران صحابہ کرام نے استفسار فرمایا کہ غذائی قلت کے باعث انسان زندہ کیسے رہیں گے اور قحط کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ وہ تسبیحات ہیں جو مومنین کے لیے اس پرفتن دور میں غذا کا کام کریں گی۔ ایک اور حدیث کے مطابق دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا۔ تو ناظرین، جس طرح موجودہ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں جس میں یہودی فلسطین پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور پوری دنیا سے جنگ بندی کے پریشر کے باوجود یہ اپنی ڈھائی پر قائم ہیں، اس سے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی خانہ جنگی کا شکار ہونے والی ہے، جسے تیسری جنگ عظیم بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس طرح پوری دنیا کے واقعات پر غور کریں تو ایک مسلمان واضح طور پر قرب قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ دوستو، حالات چاہے کسی بھی رخ پر چلے جائیں، مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تمام پیشگوئیاں کسی بھی طور پر غلط نہیں ہو سکتی، اور یہ پوری ہو کر ہی رہیں گی۔ اس لیے ہمارا ان سب نشانیوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی وہ ایک ایسی گھڑی ہوگی کہ اس وقت جو شخص جو کچھ بھی کر رہا ہوگا سب وہیں کا وہیں دھرا رہ جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص روٹی کا لقمہ منہ میں لے کر جا رہا ہوگا تو اس کا وہ لقمہ وہیں رہ جائے گا اور اسے کھانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اس طرح کی مثالیں دینے سے مراد یہ ہے کہ معاشرتی طور پر مسلمان یہ بات سمجھ لیں کہ قیامت کتنی اچانک آئے گی۔ کئی مستند اسلامی اور تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی جس سے سارے ایمان والے ختم ہو جائیں گے، ایک بھی کلمہ گو مسلمان زندہ نہیں رہے گا، سب غیر مسلم ہوں گے۔ اس طرح یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ قیامت سے 30 سال پہلے دنیا میں بچوں کی پیدائش ہونا بند ہو جائے گی، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ قرب قیامت کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اور دنیا میں جتنے بچے بھی ہیں وہ قیامت سے پہلے بالغ اور باشعور ہو چکے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں 5 عام ترین دور گنوائے، جن میں پہلا دور وہ ہے جسے دور نبوت کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کی اور دین کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد دور خلافت ہے، جہاں خلفائے راشدین نے دین اسلام کو دنیا کے دوسرے خطوں تک پھیلایا اور اسلام نافذ کیا۔ اس کے بعد تیسرا دور وہ ہے جب مسلمانوں کی مختلف خطوں میں حکومت رہی، اسے دور ملوکیت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں کئی مشہور و معروف اسلامی حکمران گزرے جنہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کیا، اور کئی حکمران ایسے بھی تھے جنہوں نے الٹا دین اسلام کو بدنام کیا، جو دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ گئے اور جنہوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہایا۔ پھر چوتھا دور ایسا آیا جب اسلامی حکومتوں کا رعب اور دبدبہ ختم ہو گیا، اسلامی حکمران دین کی اصل روح کو مکمل طور پر بھول بیٹھے، عیش و عشرت میں پڑ گئے، انہوں نے اپنے بزرگوں کی میراث کو پوری طرح کھو دیا اور اسلامی ریاستیں بکھرتی چلی گئیں اور امت کا شرازہ بکھر گیا۔ دور غلامی کہلاتا ہے، جب مسلمان حکمران مغربیت کی غلامی کا شکار ہو گئے اور مسلمان دنیا بھر میں رسوا ہونے لگے۔ آج ہم اس دور پر غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ابھی تک اسی دور غلامی میں جی رہے ہیں۔ آج بھی ہم اس دور مغرب کے غلام ہیں۔ اسلامی ریاستوں میں رہنے کے باوجود ہمارا ملکی نظام، ہمارا بجٹ، ہمارا معاشی و معاشرتی سسٹم ایک چیز ان کے مطابق چل رہی ہے، سب کچھ ڈالرز کے مطابق چل رہا ہے، تو بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابھی تک وہی چوتھا دور چل رہا ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہی ایک ایسا دور، ایک ایسا وقت آئے گا جب مسلمان ایک عالمی عروج دیکھیں گے۔ یہ وہی 5واں دور ہوگا جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب، اور ان کو مجھ سے میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیے گئے ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ بھی ہو کر رہے گا۔ امت مسلمہ عالمی حکمرانی استعمال کرے گی۔ اس وقت مسلمانوں کی حالات دیکھیں، مسلمان ذبح و حالی کا شکار نظر آتے ہیں۔ عالمی حکمرانی کے آثار تو نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا ایمان اور ہمارے عقیدے کی مضبوطی ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ قیامت سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہر پیش گوئی پوری ضرور ہوگی، یہاں تک کہ ہمیں حالات ایسے نہ لگیں، لیکن یہ بھی ہو کر رہے گا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ حدیث ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ایک امید کی کرن ہیں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اس یوٹیوب چینل انفارم ڈنگ کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ تعلق آپس میں برقرار رہ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔